اولئک الذین یہی لوگ ہیں آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب والحکم اور حکم والنبوہ اور نبوت فَإِن یکفر بہا ہؤلاء پھر اگر انکار کرتے ہیں ان کا یہ لوگ فقد وکلنا بہا بس تحقیق ہم سپرد کر دیں گے اس کو قوما لیسوا ایسی قوم کو جو نہیں بہا یکفرون جو اس کا انکار نہیں کرے گی اولئک الذین یہی لوگ ہیں ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی فبہداہ مقتدی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کریں قل لا اسألکم آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اجرا اس کے اوپر کوئی اجر ان ہوا نہیں ہے یہ الا ذکر مگر نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکر کیا ہے تقریباً 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اس رکوع کے اندر آئے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرض اور محال یہ لوگ بھی اگر شرک کا ارتکاب کریں گے لحبط عنہم ما کانوا یعملون تو ان کے سارے اعمال سے ہو جائیں گے تو دیکھو شرک کتنا بری چیز ہے کتنا گندی چیز ہے پلید چیز ہے کہ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مستثنا نہیں ہے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی فرما دیا کہ تم بھی اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے تو آج بھی کوئی شخص شرک کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب الحکم والنبوہ یہ میرے پیغمبر ہیں ہم نے ان کو کتاب بھی دی ہے حکم بھی دی ہے نبوت بھی دی ہے کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور باقی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں فرمائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ان کے نازل کرتے تھے وہی کے ذریعے احکام بتلاتے تھے آگے وہ پھر امت کو بتلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں میں نے ان کو کتاب بھی دی ہے حکم بھی دی ہے نبوت بھی دی ہے فَإِن یکفر بہا ہؤلاء اگر یہ مکہ والے حکم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کتاب کا انکار کرتے آپ کی نبوت کو نہیں مانتے کتاب کو نہیں مانتے اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین تو ہم یہ چیز ایسے لوگوں کو سپرد کر دیں گے جو اس کا انکار نہیں کریں گے نہ اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے نہ اللہ کی نبی کی نبوت کا انکار کریں گے نہ حکم کا انکار کریں گے وہ ماننے والے ہوں گے تو ایسے ہی ہوا کہ اللہ کی جب مکہ والوں نے نہیں مانا تو اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ان کو مانا اللہ کے احکاموں کو مانا اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے تھے کتاب اور نبوت سب کے سب ماننے والے ہیں تقریباً 100 ارب لوگ مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے دین کسی کا محتاج نہیں ہے جو نہیں مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کے سپرد کر دے گا تو خیر اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی اے پیغمبر یہ جتنا بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں میں نے ان کو ہدایت دی ہے آپ بھی ان لوگوں کی ہدایت کی اقتداء کیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے جو میں تبلیغ کرتا ہوں جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اس کے اوپر تمہیں کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کیونکہ کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں یتیم ہیں اس نے نبوت کا اعلان اس لیے کیا ہے تاکہ یہ پیسے لے تاکہ یہ اپنی روزی روٹی کمائے ولید بن مغیرہ جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں وہ کافر تھے بہت بڑے مالدار تھے 13 بیٹے تھے اس کے اور خود بھی تندرست تھا بیٹے بھی تندرست تھے ایسے میں اگر بیٹوں کے ساتھ معلوم ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بھائی آپس کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا کہ تمہیں کتنا مال چاہیے میں تمہیں اتنا مال دیتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں کو کافی ہو جائے گا لیکن آپ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگانا چھوڑ دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم پر اس کے اوپر کوئی مزدوری کوئی پیسہ نہیں مانگتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے میں تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں
ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے، جو اللہ کے احکام مانے گا، اللہ کی نبی کی نبوت کو مانے گا، اللہ کے پیغمبروں کی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس کے احکام کو مانیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے، اللہ کی نبی کی نبوت کا انکار کریں گے، دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کوشش کریں جو بھی اللہ کی طرف سے احکام نازل کیے گے ہم ان سب کو مانیں، تاکہ ہماری دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔